ملک صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم سے کیا انقلاب آیا ہے ہماری عدلیہ میں؟ دیکھیں جی، عدلیہ میں انقلاب جو حکومتی لوگ ہیں ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں عدلیہ اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح 26ویں ترمیم کے بعد کر رہی. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان دنیا میں بتائیں کسی ملک میں کسی جج نے انقلاب لایا ہو تو یہاں کیوں امید باندھی جاتی ہے ججوں پہ. تو یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو رجیم ہے اس نے پورا کنٹرول شکنجہ کس لیا ہے عدلیہ پہ، اور اس میں کچھ انڈیویجول ججز کا بھی رول ہے. وہ اگر اپنی فیسیلیٹیشن نہ دیتے 26ویں ترمیم کو کرانے میں، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرانے میں، تو یہ نہ ہوتی حکومت. یہ ان ججز نے جنہوں نے آئینی بینچ بنانے میں 9ویں نمبر کا جج سندھ ہائی کورٹ میں کیوں بنا، 8 جج کو کیوں فارغ، اس میں سپریم کورٹ کے کن جج نے ایگزیکٹو کا ساتھ دیا. کم از کم ان سے پوچھنا تو جانا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پہ ریزن پہ دے رہے ہیں. سپریم کورٹ میں 3 ججوں کو اگنور کیا گیا، امین الدین خان صاحب اپنے لیے ووٹ دے رہے ہیں. پھر جب معاملہ آتا ہے کہ سارے جج وہ نہیں ساتھ دے رہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ جو 26ویں ترمیم میں اس وقت ایگزیکٹو نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور کسی معاملے میں بھی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کنٹرول جو ہے صرف ججوں کے تعیناتی میں ہی نہیں ہے، ججوں کے بینچوں کی تشکیل میں بھی ہے، ان کے خلاف انضباطی کارروائی میں بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار آ گیا جس میں اب حکومت کی میجارٹی ہے. تو عدیل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی بینچ جو موجودہ ہے، اور اب تو اس میں ایکسپینشن بھی ہوگی، اب تو 13 ججز ہو گئے ہیں، تو یہ حکومت کس معیار پہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر اکثریتی ووٹ سے آئینی بینچ کے ججوں کا انتخاب کر رہی ہے؟ سر، اب تو بظاہر یہ لگتا ہے ازرائے تفنن ہی صحیح کہ حکومت اب بیٹھ کر آپس میں ڈیسائیڈ کرتی ہے پہلے کہ بھائی کون کون سے جج اچھے ہیں جن کو لگایا جانا چاہیے، اچھے سے مراد ان کے حق میں. اچھا. اور پھر اگلے روز جوڈیشل کمیشن میں وہ اپنی اکثریت کا وہاں پر ڈنکا بجاتے ہیں اور ججز کو نامزد کر دیتے ہیں. اب 13 ججز میں سے ماں سوائے ایک جسٹس عائشہ ملک کے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ججز صاحب، ان کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اس قدر مخالف نہیں ہے یا اس کے بینیفیشری ہیں. تو ان ججز کو ہی جو نامزد کیا جا رہا ہے اور پھر فیصلے بھی ان سے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ اب آئینی بینچ کی سربراہی جن فاضل جج صاحب کے پاس ہے، جسٹس امین الدین خان صاحب یا جسٹس نعیم اختر افغان، یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد طرح سے ان کو جواز فراہم کیا، الیکشن کمیشن کو، حکومتی اداروں کو کہا کہ یہ فیصلہ ہی غیر قانونی ہے. تو اس طرح جب حکومت انہی ججز پر مشتمل بینچز تشکیل دے گی جن بینچز نے ایونچولی سماعت کرنی ہے حکومت سے جڑے ہی مقدمات کی، تو پھر نتائج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تقریباً 4 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ماں سوائے 1-1.5 صفحے کے فیصلے کے کوئی رپورٹڈ ججمنٹ آئینی بینچ نہیں دے سکا. اتنے خاص اور اہم مقدمات. آپ کے نزدیک ان 13 ججوں میں سے کون سا ایسا جج ہے کہ جو آئینی معاملات کے اوپر ججمنٹ لکھنے کا اہل ہے اور وہی لکھیں گے آنے والے وقت؟ نہیں سر، میرے خیال سے تو سارے ہی بڑے قابل ہیں، بڑے ہی آئینی. جسٹس امین الدین خان، وہ کہ ابھی تک میں نے کوئی ججمنٹ ان کی پڑھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 12 جولائی والی بھول گئے آپ؟ نہیں سر، مخصوص نشستوں والی دیکھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں اگر غیر آئینی ہے تو سرکاری ملازم ان پہ پابندی کے پابند نہیں ہیں. بالکل نہیں، لیکن اسی بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں اور بہت سے سر ججز صاحبان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں. ہم ان کی قابلیت پر تو سوال نہیں اٹھا سکتے، مگر جو توبہ اچھا بالکل توبہ سر. لیکن اب دیکھیں جمال مندوخیل صاحب کا جو نوٹ تھا، مخصوص نشستوں کے ہی کیس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس سامنے رکھ لیں، 2 ججز صاحبان کا یہ نوٹ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے 8 ججز کے. جسٹس جمال خان مندوخیل کا جو نوٹ تھا وہ الگ تھا، جس میں انہوں نے کچھ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی سپورٹ کی. اور اس کے علاوہ 2 ججز صاحبان اس آئینی بینچ میں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ سگنیٹری ہیں اس 8 ججز کی اکثریتی فیصلے کے باوجود ہیں. یہ 2 ججز صاحبان اس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آج تک آواز نہیں اٹھا سکے اس آئینی بینچ میں بیٹھ کر بھی. جب معاملہ ان کے سامنے ٹیک اپ بھی ہوا 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، اور وہاں پر جب 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگا، آئینی بینچ میں بیٹھے جسٹس محمد علی مظہر نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں. بہرحال ثاقب، عدلیہ کی آزادی کا سب سے اہم جز جو ہوتا ہے وہ سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، یہ ججز کا تحفظ ہے. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تھا، خفیہ اداروں پہ بڑے سنگین الزامات لگائے تھے، رشتہ داروں کے اغوا، ان پہ تشدد، اور گھروں سے، بیڈ روم سے خفیہ ٹی وی کیمریز نکلے تھے.
تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم آنے کے بعد کیا اس خط کے اوپر کارروائی کرنا عدلیہ کے لیے یا کسی چیف جسٹس کے لیے آسان ہے یا مشکل ہو گیا ہے؟ وہ محسن اختر کیانی صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ اس خط کی وجہ سے آئی ہے. پھر ان کا بلاوا بھی ہوا, یحییٰ افریدی صاحب نے بلایا, آئیں جی چائے پئیں میرے ساتھ آ کے, تو کہا کہ خیال رکھا کریں. تو معاملہ یہ ہے کہ 6 ججز نے جب خط لکھا تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کی جب ہم بات کرتے ہیں, عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہونے کی یا ججز کے حوالے سے جو ٹینیور کے مسائل اور بہت سارے ایشوز, تو اس وقت میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا کردار ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کی شروعات ہوتی ہے, کل ہم بات کر رہے تھے کہ مسنگ پرسنز کے کیس میں جسٹس ارباب جو ہے وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے. اچھا, جسٹس ارباب جن کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جی مسنگ پرسنز کا اسپیشل بینچ تھا, تو کیوں الگ ہو گئے؟ اب کوئی ریزن سامنے نہیں آئی. اب بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, ان سے جڑے اس وقت کے واقعات اتنے خوفناک ہیں کہ ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے, اور یہ بھی اس خط کے سگنیٹری تھے. بالکل. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیا اطلاعات تھے؟ ان کے والد صاحب جو ہے وہ یہاں پہ ان کو لایا گیا تھا اور اس میں وہ آدھی رات پیرنٹس کو بھی جی ٹیرین وائٹ کیس چل رہا تھا, تو اس تناظر میں چیزیں بیہائنڈ دا سین پھر یہ بھی خبر آئی تھی کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور اس طرح کی بھی چیزیں آئی تھی. لیکن اب کیا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ الگ ہو گئے, ریزنز ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن میں تو اب کاروائی کس نے کرنی تھی اس خط کے اوپر؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنی تھی. سپریم کورٹ نے اس وقت آج خود نوٹس لیا تھا. یحییٰ افریدی صاحب نے پہلے دن بلا کے جب جج بنے تو اسی چیف جسٹس ہاؤس میں بلا کے ان کو کہا کہ یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوں گی. اس کے بعد یہ معاملہ بھی گیا, اس پہ کمیٹی بھی بنی, کوئی اس کے آؤٹ کم نہیں ہوا. تو جب یہ ساری سچویشن بنتی ہے تو اس کے اثرات ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. تو جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ تھے, جب 6 ججز کا خط تھا تو اس خط کو کیسے انہوں نے ایڈریس کیا؟ جب براہ راست ساری دنیا دیکھ رہی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں میرے دور میں تو کچھ نہیں ہوا. تو پچھلے ان کا جو رویہ تھا نا, اس رویے نے جوڈیشری کو سے نقصان پہنچانا شروع کیا اور آنورڈ پہ 26ویں ترمیم میں سارے معاملات. چلیں ہم اسی سے جڑا ہے ان ججز کے ساتھ جو کچھ تبادلوں کے نام پہ کیا گیا ہے, لاہور سے اور سندھ سے جو ججز لائے گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہی ججز سیدھے متاثر ہوئے ہیں, خاص طور پہ جسٹس محسن اختر کیانی جو سینئر ترین تھے. تو اب کیا صورتحال ہے؟ سینیورٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تو درخواست آ چکی ہے, ان ججز کی بھی آ چکی ہے اور دیگر درخواستیں بھی آ چکی ہیں. تو یہ جو قائم مقام چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو, تو اس حوالے سے اب معاملات کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جلد ڈیسیژن ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ جلد کوئی ڈیسیژن ہوگا. 26ویں یعنی ترمیم آپ نے دیکھا 21 اکتوبر کو آئی, 1.5-2 درجن درخواستیں آ گئیں. لیکن اس میں کیا ہوا کہ 3 ماہ کے بعد انہوں نے ٹیک اپ کیا, پھر ابھی تک دوبارہ سماعت ہی نہیں ہو سکی. تو اب بھی معاملہ مجھے تو جلدی کم سے کم رمضان میں تو نظر نہیں آ رہا. اگر ملٹری کورٹس والا کیس ختم ہوتا ہے تو پھر 26ویں ترمیم والا اگر اٹھا لیا انہوں نے تو پھر یہ تو بالکل ہی پیچھے رہ جائے گا. حالانکہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ آئے ہیں, یہ ارجنٹ میٹر ہے, اس کو ارجنٹ آپ نے ریزالو کرنا ہے. لگ نہیں رہا حکومت اپنا جو ایک کمیشن کا ممبر جو ہے تبدیل کر کے ایس این بون صاحب کو لائے ہیں, انہوں نے اپنی اکثریت وہاں پہ بنا لی ہے. اور میری اسیسمنٹ کے مطابق وہ کہیں گے کہ جب تک کہ جی سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی تب تک کنٹینیو کریں جو ہیں سرفراز ڈوگر صاحب. ہو سکتا ہے مستقل فیصلہ نہیں ہونے جا رہا کہ چیف جسٹس صاحبان مستقل کیے جائیں یا کب کوئی جوڈیشل کمیشن؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں, لیکن مطلب الٹیمیٹلی کرنا ہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 4 ماہ جو ہے وہ رکھیں, کیونکہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں, باقی ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جو قائم کام کر رہے ہیں.